والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں. اس سے پہلے درس میں سورہ فاتحہ مکمل ہوئی تھی. سورہ فاتحہ کے آخر میں صراط مستقیم کی طلب کی گئی تھی. صراط مستقیم پر چلانے کی جو درخواست بندے نے کیا تھا بحکم الہی، یہاں سے اب اسی ہدایت کا ہدایت نامہ، جس کو ہم نے کہا ہے ہدی للناس، یہ سورہ بقرہ کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں. اسی لیے سب سے پہلا جو حکم آیا ہے وہ یہ کہ اس کتاب میں ہدایت ہے. تم نے جو ہدایت طلب کی ہے اس ہدایت کو حاصل کرنا ہے، تو یہ ہدایت نامہ ہے اور اس میں سب احکامات موجود ہیں. اس لیے سورہ بقرہ ہی کو اس کے بعد ترتیب میں رکھا گیا ہے. یوں نزول کے اعتبار سے سورہ بقرہ سب سے آخری صورتوں میں ہے. ہجرت مدینہ کے بعد موقع بموقع آیتیں نازل ہوتی گئیں، یہاں تک کہ سب سے آخری آیت پورے قرآن کریم کی سورہ بقرہ ہی میں ہے وہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. یہ آیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے صرف 9 دن پہلے نازل ہوئی ایک قول کے مطابق، لیکن قرطبی نے 90 دن قرار دیا، بعض نے 17 دن قرار دیا. سن 10 ہجری میں جو آپ نے حج فرمایا ہے اس کے بعد ہی نازل ہوئی، تو بالکل آخری آیتوں میں. سورہ بقرہ کے اندر مختلف فضیلت کی باتیں ہیں. مثلا یہ کہ پورے قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت کے اعتبار سے سب سے عظیم آیت پورے قرآن کریم میں سورہ بقرہ ہی میں ہے، جس کا نام آیت الکرسی ہے. پورے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کا تعارف اللہ نے 10 جملوں میں خود کروایا ہے. اللہ کے صفات کا تذکرہ اللہ نے خود کیا. سورہ بقرہ میں 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کو پڑھ لے تو باعث برکت ہے، اور اگر نہ پڑھے تو اس کے لیے حسرت اور بدنصیبی ہے. اور پڑھنے والے پر کبھی اہل باطل یعنی جادوگروں کا اثر نہیں ہو سکتا. جن گھروں میں پڑھ لی جائے گی گھر والے ہمیشہ عافیت میں رہیں گے اور شیاطین کا وہاں پر دخول نہیں ہو سکتا. وہ 10 آیتیں شروع کی 4 آیتیں ہیں، اور آیت الکرسی کے ساتھ اس کے بعد کی 2 ملا کر 3 آیتیں ہیں، اور 3 آیتیں ختم سورت کی آخری 3 آیتیں ہیں. اس طرح یہ 10 آیتیں ہیں جو قرآن کریم کے اندر بڑی اہم اور بہت ہی زیادہ باعث برکت آیتیں ہیں، وہ اس سورت کے اندر موجود ہیں. سورہ بقرہ کی ہر آیت کے نزول کے موقع پر تقریباً 80 فرشتے ساتھ رہتے تھے. امام قرطبی بیان کرتے ہیں ہر آیت کے نزول پر کم سے کم 80 فرشتے یہ ساتھ رہنے والے ہیں.
سورہ بقرہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ ذروۃ الصنام ہے. ذروہ اور صنام کے معنی آتے ہیں کسی چیز کی بلندی، پہاڑ کی چوٹی. جس طرح پہاڑ کی چوٹی کا جو مقام ہے پورے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کا وہ مقام ہے احکامات کے لحاظ سے. شروع کی 5 آیتوں میں ان متقیوں کا بیان ہے جن کے لیے یہ کتاب ہدایت نامہ ہے خاص طور سے. بقیہ سارے انسانوں کے واسطے ہدی للناس ہے بشرطے کہ وہ 5 شرطیں پوری کریں. تو شروع کی 5 آیتوں میں متقیوں کے صفات ہیں. پھر 2 آیتوں میں جو کھلم کھلا انکار کرتے ہیں ان منکرین کے بارے میں وضاحت آئی ہے. بقیہ اس کے بعد 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے. اس طرح شروع کی 20 آیتوں میں صرف ایمانیات پر بحث کیا. 20 آیتوں کے بعد لے کر تقریباً 20 رکوع تک یہودیوں کی شرارت، اہل کتاب کی سرزنش کی گئی ہے. پھر آخر کے 20 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی اصلاح کے لیے عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت اور گھریلو تمام احکامات کا تذکرہ کیا گیا ہے. اسی واسطے بعض اکابر کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر تقریباً 1000 امر ہیں یعنی آرڈر، اور 1000 نہیں ہیں یعنی منفی نہیں کرنے کے احکامات. 1000 اس کے اندر خبریں ہیں اور قصص ہیں. اتنی زیادہ احکامات سے مملو ہے کہ جتنا قرآن کریم کو آپ وقت دیں گے، غور و فکر کریں گے، اتنا ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. احکامات کی کل آیتیں 500 ہیں. کل احکامات کی پورے قرآن کریم میں 500 آیتیں ہیں. 6666 میں سے 500 آیتیں احکامات کی ہیں. ان 500 میں زیادہ تر آیتیں سورہ بقرہ کی ہیں. اسی لیے حضرت عمر جن کو فاروق اعظم کہا گیا، انہوں نے صرف سورہ بقرہ کی تعلیم کے لیے 12 سال لگائے، اور ان کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس تعلیم کے لیے انہوں نے 8 سال لگائے. بعض نے اس کا الٹا بھی بیان کیا. بہرحال 8 سال یا 12 سال یہ ہمیں صرف بتانے کے واسطے نہیں ہے، اس میں اتنی گہرائی ہے کہ آدمی عمریں لگا دے، اور اپنی عمریں لگانے کے بعد بھی ان احکامات میں کہیں نہ کہیں تشنگی محسوس کرتا ہے تو پوچھنا پڑتا ہے اور تلاش کرتا ہے. کوئی ہے سلجھانے والا تو کوئی ملتا نہیں ہے، کیونکہ سب لوگ وقت میں جزئی وقت لگاتے ہیں اور یہ کتاب کلی وقت مانگتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا وقت اسی کتاب کے واسطے لگا دیا. ابو بکر صدیق کا جب زمانہ آیا تو کاروبار کرنے چلے، کپڑا لے کر بیچنے کے واسطے چلے، تو ان کا ہاتھ پکڑ لیا عمر فاروق نے، کہا یہ کام آپ کریں گے تو یہ کام کون کرے گا؟ تو وقتیہ طور پر ان کو روک دیا عمر فاروق نے اور کہا نہیں، آپ یہ امت کے کام کیجیے. تو جمع قرآن اور اس کی تفصیل یہ کوئی آسان اور معمولی کام نہیں ہے. ہاں سرسری آیتیں جس میں نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، ضرب الامثال ہیں، حکایتیں ہیں، ان کو آپ پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو احکامات کی آیتیں ہیں ان کے واسطے آپ کو وقت دینا پڑے گا. اتنا آسانی سمجھ میں نہیں آتی ہیں وہ، کیونکہ تھوڑے تھوڑے شرطوں کے ساتھ مسائل بدلتے رہتے ہیں. تو خیر یہ تمہیدی بات تھی تاکہ اس صورت کے بارے میں آپ کو خاکہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کل 40 رکوع ہیں. آخر کے 20 رکوع میں احکامات آئیں گے، اور شروع کے 20 رکوع میں سے 18 رکوع میں تقریباً یہودیوں کی شرارتوں کا ذکر آئے گا، اور شروع کے 2 رکوع میں ایمانیات کی بحث آئے گی. شروع کی 5 آیتوں میں متقیوں کی صفات آئیں گے، 2 میں کافروں کا ذکر آئے گا، 13 میں منافقین کا تذکرہ آئے گا. اس طرح سے پوری صورت کا سامنے خاکہ آپ کے رکھنا ہے تاکہ معلوم ہو کہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیا سننا باقی ہے. اس صورت کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. یہ میں نے جو خاکہ پیش کیا ہے صرف آپ کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے. سب سے پہلا جو لفظ ہے الف لام میم، اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں حروف مقطعات. مقطع اس کا مادہ ہے قطع، کاٹنا. مقطع کٹے ہوئے، مقطعات جمع ہے اس کی. ان حروف کو ہمیشہ کاٹ کاٹ کے الگ الگ پڑھا جائے گا، ملا کر نہیں پڑھا جائے گا.
جیسے الف الگ لفظ ہے، لام الگ لفظ ہے، میم الگ لفظ ہے، کوئی اس کو علمہ پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا. اس کو الف لام میم تینوں کو الگ الگ کر کے ہی پڑھنا ہے، کاٹ کاٹ کے پڑھے جانے والے حروف. جب تک ان کو آپ کاٹ کاٹ کے نہیں پڑھیں گے آپ صحیح نہیں پڑھیں گے. الف لام میم، الف الگ لام الگ میم الگ. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ 3 حرف ہیں، ہر حرف پر 10 نیکی کا وعدہ ہے. اور مثال میں الف لام میم ہی دیا ہے جس کا معنی کسی کو نہیں معلوم، تاکہ جو شرطیں لگاتے ہیں کہ معنی معلوم ہوگا تو ثواب ملے گا، وہ شرطیں غلط. بغیر معنی معلوم کیے ہوئے بھی ہر حرف پر 10 نیکی ہے. الف کی 10 نیکی، لام کی 10 اور میم کی 10. بعض اکابر نے کہا نہیں، الف بولنے میں 3 حرف نکلتے ہیں، الف اور لام کہنے میں 3 نکلتے ہیں اور میم کہنے میں 3 نکلتے ہیں. اس طرح 90 نیکیاں ہوں گی، اور نماز میں پڑھا جائے تو ایک حرف پر 100 نیکی ملتی ہے. اس طرح سے 900 نیکیاں ہوں گی. اس حساب سے آپ جوڑتے چلے جائیں تو کلام اللہ سے یہ فائدہ ہے. لیکن اکثر و بیشتر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ قرآن کا تعارف، قرآن نام کس چیز کا ہے. اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. کتاب ہاتھ میں ہے یہ قرآن ہے بولتے ہیں، لیکن قرآن کا تعارف کیا ہے، قرآن کسے کہیں گے. بعض لوگ اردو کا کلام لیتے ہیں جس میں عربی الفاظ نہیں ہوتے، کہتے ہیں یہ قرآن مجید ہے، صرف اس میں اردو ہے، اردو کی آیتیں ہیں. جیسے روشن چراغ ہے تو کہتے ہیں یہ قرآن ہے، حالانکہ اس میں عربی کا ایک لفظ نہیں ہے، اور قرآن پورا نازل ہوا عربی میں. تو ایک تعریف قرآن کریم کی طے کرنا ہے نا آپ کو کہ قرآن کہتے کسے ہیں. قرآن کا ڈیفینیشن کیا ہے آخر آپ کے دماغ میں، کس کو کہیں گے قرآن کریم. قرآن صرف معنی کا نام ہے یا صرف لفظوں کا نام ہے. اگر صرف لفظوں کا نام ہے تو آپ جو نماز میں پڑھتے ہیں یہ قرآن ہے، اور اگر صرف معنی کا نام ہے تو ترجمہ کلام پاک جو اردو میں ہے وہ بھی کلام پاک ہے. لیکن نہیں، ائمہ اور مفسرین نزدیک متفق علیہ بات یہ ہے کہ قرآن النظم والمعنی جمیعا دونوں کا نام ہے. النظم والمعنی جمیعا یعنی الفاظ کا مجموعہ اور اس کے معنی، ان دونوں کا مجموعہ قرآن کہلاتا ہے. تنہا الفاظ قرآن نہیں ہے، تنہا معنی قرآن نہیں ہے. اس حیثیت سے جو آدمی قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتا ہے وہ معنی نہیں پڑھ رہا ہے تو قرآن کہاں پڑھ رہا ہے؟ وہ قرآن کے لفظوں کو ضرور پڑھ رہا ہے وہ، اس لیے وہ اللہ کا مخاطب نہیں بن پاتا اور اس کے دل پہ وہ کیفیت طاری نہیں ہو پاتی. اس لیے پہلی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم لفظ اور معنی دونوں کو ساتھ ساتھ چلائیں. اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے، یہ ہمارا قصور ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، ہم اجمی النسل ہیں، گاؤں کے پیدا ہونے والے ہیں. گاؤں سے شہر میں آنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. آپ کے سامنے نمونہ ہے، آپ جس لفظ کے معنی کو پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں. کیوں؟ رٹنے سے یاد ہوتا ہے، دماغ دیا ہے اللہ نے. قرآن کریم کے الفاظ زیادہ نہیں ہیں، اس میں تکرار زیادہ ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ 80,000 حروف ہیں، 80,000 کلمات ہیں، لیکن اگر تکرار نکال دی جائے تو صرف 2,000 بچتے ہیں. اس میں سے 500 تو اردو میں استعمال ہے، تو 1500 کے واسطے کیا مشکل ہے. ہم کوشش نہیں کریں گے اور کہیں گے یہ مشکل ہے، یاد نہیں ہو رہا ہے. یاد نہیں ہو رہا نہیں، ہم نے یاد نہیں کیا، ہم نے توجہ نہیں کیا، ہم نے اس کو وہ مقام نہیں دیا جو ہم کو دینا چاہیے تھا. ہم نے دنیا میں اپنے رزق کا انتظام خود کرنا چاہا، جبکہ رزاق نے کہا یہ انتظام میں کر چکا ہوں. اللہ نے کہا یہ میں کر چکا ہوں انتظام، تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ساری آیتیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو الف لام میم کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو ایسے ہی پڑھنا ہے. بعض نے کہا ہے کہ یہ اللہ نے نبی کو بتایا ہے لیکن یہ راز ہے، ظاہر نہیں کرنے کا حکم ہے. بعض نے کہا یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، صرف تحدی اور چیلنج کے لیے ہے کہ جس لفظ کے معنی تم سب مل کر بتا نہیں سکتے وہ ایک شخص تنہا اس کو بنا کر کیسے لا سکتا ہے. تمہارا یہ الزام غلط ہے
کہ یہ انسان نے گڑھ کر پیش کیا ہے اور کلام الہی نہیں ہے، تمہارا یہ الزام باطل۔ اگر ایک انسان بنا سکتا ہے تو سارے انسان مل کر اس کے معنی بتا سکتے ہیں، لیکن آج تک یہ چیلنج باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ دوسرا لفظ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اس میں اشارہ ہے، ذالک مانے وہ۔ ہم نے جو کتاب تقسیم کی ہے صفحہ 11 پہ یہ لفظ آیا ہے ذالک، صفحہ 11 پہ، مگر ذالکہ کے معنی وہاں وہ لکھنا ہے، وہ وہاں مس پرنٹ ہے، صحیح کر لینا آپ لوگ۔ صفحہ 11 پہ ذالکہ معنی وہ، یہاں وہی لفظ ہے، اس میں اشارہ بعید کہلاتا ہے، دور کے لیے وہ۔ لیکن قرآن کریم سامنے ہونا تھا حاذل کتاب، یہ کتاب، ترجمہ یہی کیا گیا ہے اس کتاب میں، اور لکھا ہے ذالکہ، اس میں اشارہ بعید دور کے لیے۔ اس کا جواب 2-3 قسم کا دیا گیا ہے۔ پہلا تو یہ کہ تم نے جو اللہ سے ہدایت مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم چاہیے اور گمراہوں کا راستہ نہیں چاہیے، مغضوب علیہم کا راستہ نہیں چاہیے، تم نے جو دماغ میں اپنے صراط مستقیم مانگا ہے وہ صراط مستقیم یہ وہی کتاب ہے، تو گویا ذالکہ سے اشارہ اسی مضمون کی طرف ہے، یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے دماغ میں سوال موجود ہے کہ ہمیں ہدایت نامہ چاہیے۔ اور دوسرا مضمون یہ دیا ہے کہ یہ کتاب اصل جو ہے لوح محفوظ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں اصل قرآن نہیں ہے، یہ تو قرآن کا نسخہ ہے جو اس کی نقل ہے، چاہے وہ چمڑے پہ لکھی جائے جیسا لکھا صحابہ نے، ہڈی پہ لکھی جائے صحابہ نے لکھا، کھجور کی شاخوں پہ لکھی جائے صحابہ نے لکھا، اس وقت کاغذ نہیں تھے، آج کاغذ پہ لکھی گئی، پھر کل کمپیوٹر پہ آ گئی، آئندہ اور کہیں بھی آ سکتی ہے، یہ کہیں بھی منتقل ہو جائے، یہ اس کی نقل ہے، اصل کتاب جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، تو اشارہ ہے یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے یہ وہی کتاب ہے جو وہاں منقول ہے۔ ذالک الکتاب، کتاب تو ہر کے جو بھی کتاب ہے، کتاب مانے مکتوب، لکھا ہوا، کسی کا لکھا ہو، انسان بھی لکھتا ہے، بہت سے لوگ لکھتے ہیں، ہر ایک کتاب کو کتاب ہی کہا جائے گا، لیکن یہاں خاص کتاب بتانا مقصود ہے تو ال داخل کیا، ال کے معنی خاص، تو ذالک الکتاب یہ وہ خاص کتاب ہے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، لا نفی کے معنی میں آتا ہے، اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں لائے نفی جنس، ریب کی کوئی شکل یہاں نہیں ہے، ریب کی کوئی جنس یہاں پر نہیں ہے، جتنی شک کی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی فرد کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ ریب کے معنی شک، اور لا ریب اس میں شک نہیں۔ اس کی مثال دے کے ہم بتائیں، جیسے کوئی کہے لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں، یعنی گھر میں مرد کی جنس میں سے کوئی ایک فرد بھی نہیں، یہ مطلب ہوتا۔ تو لا ریب فیہ کا مطلب یہ ہے اس کتاب میں شک کی جتنی قسمیں ہیں ان کا کوئی ایک فرد بھی یہاں پایا نہیں جاتا، شک کی ہر قسم کی نفی کر دیا اللہ نے، یعنی اس کتاب میں یقینیات ہی ہیں، یقینیات، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ لا ریب فیہ، لفظ فیہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں معانقہ، ادھر بھی اسٹیشن ہے ادھر بھی اسٹیشن ہے۔ معانقہ میں کیا ہوتا؟ دونوں کی گردن بدلتی ہے، ادھر اور ادھر۔ یہ معانقہ کا مطلب یہ ہے کہ فیہ کا تعلق بعد والے جملے سے بھی ہو سکتا اور پہلے والے سے بھی ہو سکتا ہے، غلطی نہیں ہوگی، یعنی یوں پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فیہ کو ہم نے پہلے لے لیا، یہ بھی درست، اور فیہ کو ہم آگے جوڑتے ہیں فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقیوں کے واسطے ہدایت نامہ ہے، تو فیہ کا لفظ ادھر بھی جملے میں صحیح سیٹ ہوتا ہے اور پہلے جملے میں بھی صحیح ہوتا ہے، اس کو معانقہ کہیں گے۔ پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں ایسا ہوتا ہے شروع میں 3 نقطے ہو، اس کے آگے باشے ہوتے ہیں، یہ کئی مقامات پر ملے گا آپ کو۔
اس سے پہلے 3 نقطے، اس کے بعد 3 نقطے، یہ علامت ہے کہ یہ لفظ معانقہ ہے، اس کا تعلق پیچھے سے بھی آگے سے بھی آ سکتا ہے اور معنی میں خرابی نہیں پیدا ہوگی. اس لفظ کو معانقہ کہیں گے، نشان کو. لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یعنی شک کی کوئی گنجائش نہیں. شک یقین کی ضد ہے. یقین ہے تو شک نہیں اور شک ہے تو یقین نہیں. اس کتاب پر ایمان لانا ہے یعنی اس کو جاننا اور ماننا ہے. اس کو ہم جانتے بھی مانتے بھی اور پھر شک بھی باقی رہے تو یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتا. رات اور دن دونوں جمع نہیں ہو سکتے. روشنی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، دھوپ بھی ہے، چھاؤں بھی ہے، کالا بھی ہے، گورا بھی ہے. اجتماعی ضدین محال ہے. جب اس کتاب میں شک نہیں ہے تبھی تو آپ یقین کریں گے اس کے اوپر، اور کتاب میں اگر شک ہے تو پھر آپ کا یقین، شک اور یقین جمع نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں اس کتاب میں ہدایت ہے. ہدن، ہدن کیا ہے؟ یہ مصدر ہے جس کے معنی ہدایت، رہنمائی. کس کے لیے؟ متقین، متقیوں کے لیے. فیہ ہدن للمتقین، اس میں متقیوں کے واسطے رہنمائی ہے. متقیوں کے واسطے جب رہنمائی ہے تو ایک شخص جب متقی بن گیا تو رہنمائی اس کو مل گئی. اب مزید کس بات کی درخواست کرتا ہے ہر رکعت میں؟ کیونکہ ہدایت کے درجات ہیں. جس طرح چھت پر جانے کے لیے کئی سیڑھیاں ہیں، کوئی پہلی پہ ہے، کوئی چوتھی پہ ہے. چھت پر کوئی نہیں پہنچا ابھی. چھت پر کون پہنچا؟ جس کی وفات ایمان پر ہو گئی اور نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں آ گیا اور جنت کا پروانہ مل گیا، چھت پر پہنچ گیا، وہ منزل آ گئی اس کو. تب تک سب راستے میں. جب تک جنت کا اعلان اس کے حق میں نہ ہو جائے سب منزلیں طے کر رہے ہیں. کوئی شخص نہیں کہہ سکتا ہے کہ اب مجھے اہدنا الصراط المستقیم کی ضرورت نہیں. ہمیشہ ضرورت ہے. ہر ولی، ہر نبی کتنے ہی مقام تک پہنچ جائیں ان پر یہ واجب ہے کہ ہر رکعت میں یہ لفظ کہیں یا سنیں. امام ہے تو کہیں گے، مقتدی ہے تو سنیں گے. اس کے بغیر نماز ناقص ہوگی. طلب ضرورت. یہ منزل ابھی نہیں آئی. ہر انسان جس درجے میں ہے وہاں وہ محتاج ہے اگلے درجے کی. ہدایت کے درجات کتنے ہیں یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ ہدایت کا لیول کئی ہے. جو ایمان ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہ ابراہیم ہم کو ان کے ایمان کے برابر ہم نہیں ہو سکتے. ابراہیم علیہ السلام کو آنکھوں سے زیادہ اللہ کے وعدوں پہ یقین تھا. ہم آنکھوں پہ یقین کر کے بیٹھے ہیں، حالانکہ یقین آنکھوں سے زیادہ اللہ کے وعدوں پہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ شک سے پاک ہے اور آنکھوں کا دیکھنا غلط ہو سکتا. یہ شک سے پاک نہیں، یقینیات میں سے نہیں ہے، یہ بدن کا جو بھی حصہ ہے. تو ہدایت کے درجات بہت ہیں. جو بندہ جس درجے پہ ہے اگلا درجہ چاہتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی کفر میں ہے، شرک میں ہے، تو اس کو کون سا درجہ چاہیے؟ ایمان میں داخلے کا. ایمان میں کوئی آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے قلب کے میلان کا وہ محتاج ہے جب تک یقینیات اس کو حاصل نہ ہو جائے. ہر آدمی نماز میں یہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم جس مقام پہ ہیں ہمیں اس سے اگلا مرحلہ چاہیے. یہاں تک کہ اللہ سے اتنی قربت ہو جائے کہ بندہ اللہ کو اپنے سے اتنا قریب سمجھے کہ دنیا میں کوئی اس سے بڑھ کر قریب نہیں ہے. ہم سمجھتے ہم سے ہماری بیوی قریب ہے، ہمارے بیٹے قریب ہیں، ہمارے والد قریب ہیں، ہمارے دوست قریب ہیں، ہم سے فلاں صاحب بہت قریب ہیں. سب کی قربت کا احساس ہے، ہم سے ہمارے اللہ بہت قریب ہیں. اس کا احساس جب تک نہ ہو جائے وہ محتاج ہے. اس کو کہتے ہیں استحضار رب، رب کو حاضر پانا. مصیبت آئی، ارے فلانے آؤ بچاؤ، فلانے کو آواز دیتا ہے، اپنا رب وہاں نظر نہیں آیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کمزوری ہے. جب تک بندہ سب کو بھول نہ جائے. ایک بیٹا باپ کو کیوں پکارتا ہے؟ اس کو یہ معلوم ہے کہ رے میرے والد میری حاجتیں پوری کریں گے، تو وہ اپنے باپ کو پکارتا ہے. اگر بندے کو ایسا معلوم ہو جائے کہ میری حاجتیں میرا رب پوری کرتا ہے
تو وہ ہر معاملے میں رب کو پکارے گا. تو رب کو جب تک نہ پکارے، استحضار رب نہ ہو جائے، تحصیل رب جب تک نہ ہو جائے، یعنی بندے کو رب حاصل ہو جائے، بندہ عامل ہو اور شیخ کامل ہو اور مرضی مولا شامل ہو، تب جا کے اللہ حاصل ہو. اللہ کو حاصل کرنا ہے. یہ درجات ہیں ہدایت کے. جب اتنا قرب آ جائے کہ اپنی ذات کو سب سے قریب اللہ کے محسوس کرے تو وہ ہدایت کا مقام آیا. کہتے ہیں اب یہ مقام آیا کہ بندہ میری آنکھ سے دیکھتا ہے اور بندہ میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے. اب یہ مقام آیا کہ میرے پاؤں سے وہ چلتا ہے. اب یہ مقام آیا ہے کہ میرے آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے. اسی واسطے کہا گیا ہے نور جب مومن کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس سے ڈرو. اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کے فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ اللہ کا نور کون سا ہے؟ یہ قربت. تو ہدایت کے درجات ہیں. جس درجے پہ بندہ ہے وہاں سے آگے مانگتا ہے. متقی کسے کہتے ہیں؟ اس کے جواب میں 5 آیتیں آ گئی ہیں. جب تک بندہ یہ 5 صفات نہ پوری کر لے متقیوں کے اندر شامل نہیں ہو سکتا. دنیا میں ہر آدمی اپنے کو متقی ہی سمجھتا ہے. کون سمجھتا ہے کہ ہم متقی نہیں ہیں؟ ہر شخص جانتا ہے کہ ہم متقی ہیں. اللہ کی نگاہ میں متقی کون ہے؟ فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ متقیوں کے واسطے ہدایت اور رہنمائی ہے. اور متقی کی تعریف یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں، بغیر دیکھے مان لیتے ہیں. متقی اس کا مادہ تقوی ہے. تقوی کے معنی ڈرنا. لیکن جب ڈرنے کا لفظ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں سانپ کی طرح ڈرنا، شیر کی طرح ڈرنا، بھالو کی طرح ڈرنا، ہاتھی کی طرح ڈرنا. ایسا ڈر ہے تو پھر اللہ سے قربت نہیں ہو سکتی زندگی بھر. اللہ نے کہا ہے وہ قہار ہے، متکبر ہے، انتقام لینے والا ہے، سخت پکڑنے والا ہے. لیکن یہ سب صفتیں اللہ کی، اللہ کا تعارف مکمل نہیں ہو جاتا. ایک جز ہے صفت کا. یہ ایسے اللہ کے 99 نام ہیں. اللہ قہار بھی ہے. ہم نے اگر رحمان نہیں سمجھا تو کیا ہوا؟ صفت قہار دیکھا، صفت رحمان نہیں دیکھا. جس طرح سے اللہ تعالی بندے پر قہار ہیں ویسے بندے پر رحمان بھی تو ہیں. تو 2 ہی صفت دیکھا تو ہم نے اللہ کو مکمل نہیں پہچاننے کی کوشش کیا. ویسے مکمل بندہ جان بھی نہیں سکتا. اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کے صفات بھی لامحدود ہیں، اور بندے کی عقل محدود ہے. محدود میں لامحدود آ ہی نہیں سکتا. لیکن جتنے صفات بتائے گئے ہیں اتنے میں غور کرے تو کچھ قربت پیدا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہی ہم کو بتایا گیا. یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بندوں سے کتنی ہے. جیسا ہم بتایا سورہ فاتحہ میں ماؤں سے محبت ہے، اللہ سے محبت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم کو یہ پتا نہیں کہ اللہ ہمیں کتنا چاہتے ہیں. بندے کو اللہ کتنا چاہتے ہیں؟ ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، کائنات کی تمام محبتوں کو نچوڑ دیا جائے اس سے بھی زیادہ اللہ چاہتے ہیں بندے کو. بندہ اللہ سے ڈرتا ہے. اس ڈرنے کا نام تقوی نہیں ہے. ایسا ڈر جس میں اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی شفقت ہو. ایسا ڈر جس میں احترام ہو، جس میں محبت کا جذبہ ہو، جس میں یہ کیفیت ہو کہ اللہ کا احسان اتنا ہے کہ بندہ اس کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. ایک ایک نعمت کا استحضار ہو. جس طرح سے کسی باپ سے چاہت ہوتی ہو، کسی ماں سے چاہت ہوتی ہو کہ اس کے محبت کے ساتھ اس کا احترام، اس کے سابقہ انعام و احسان یاد رکھ کے قربت چاہتا ہے، اس کے قدموں پہ جھک جانے کو پسند کرتا ہے. ایسا بے ساختہ سجدے میں گرنے کو دل چاہے، وہ محبت اللہ کے ساتھ ہے تو متقی بنتا ہے. وہ صرف ڈر اور خوف کا نام متقی نہیں ہے. محبت ہو، عظمت ہو، جلال الہی سامنے مستحضر ہو، اور یہ معلوم ہو کہ کائنات میں کوئی اس سے بڑھ کر دینے والا نہیں ہے. اتنا کسی کا مجھ پر احسان نہیں ہے.
کوئی مجھ کو اس سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا. جس نے مجھے وجود بخشا ہے اور بغیر مانگے ماں کے پیٹ میں سب کچھ دیا ہے، اتنا کوئی نہیں دے سکتا ہے. اس محبت کے ساتھ چاہت ہو اور اس کا حکم نہ ٹوٹنے پائے، اس کی فکر ہو، یہ تقویٰ. متقی کی تعریف کیا ہے؟ بندہ متقی ہو گیا جب تک شک نہ چھوڑ دے، شک کی چیزیں نہ چھوڑ دے، تقویٰ حاصل نہیں ہوتا. لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر. جس چیز میں دل میں شک پیدا ہوتا ہو، جب تک اس عمل کو چھوڑ نہ دے تقویٰ تک نہیں پہنچے گا. شک کی چیزیں چھوڑ دے. تو متقیوں کے لیے پہلی صفت بتایا اللہ نے، الذین یؤمنون بالغیب. نمبر 2 ویقیمون الصلاۃ. نمبر 3 مما رزقناہم ینفقون. یہ 3 صفت ہے. اس کے بعد آگے سابقہ کتابوں پر ایمان اور اس کتاب پر ایمان، 4 صفتیں، اور آخرت پر یقین، یہ 5 صفتیں. ان 5 میں اگر کمی کوتاہی ہے تو وہ متقی قیامت تک نہیں بن سکتا. دعوے کتنا بھی کر لو، تقویٰ کے لیے 5 صفتیں لازم ہیں. پورے قرآن کریم میں گھوم پھر کے آپ کو یہ صفتیں ملیں گی مختلف زاویے سے. کوئی کہے کہ ہم کو ایمان بالغیب حاصل ہے لیکن ہم کو شک بھی ہے. ایمان اور شک دونوں جمع نہیں ہوتے. یؤمنون بالغیب، جو لوگ یقین رکھتے ہیں غیب کا. اس جملے کا کیا مطلب سمجھا ہم نے آج تک؟ الذین، جو لوگ، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں. ایمان کیا چیز ہے؟ یقین. اور بالغیب، غیب پر، بغیر دیکھے. جنت دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. جنت ہے نہیں ہے، اس کا یقین ہے، یہ ہے ایمان بالغیب. جہنم دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. جہنم کا یقین ہے، یہ ایمان بالغیب. اس کا نام بالغیب کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھے بغیر ماننا ہے. لیکن غیب کے لیے صرف دیکھنا ہی نہیں بلکہ 5 چیزوں کی نفی ہے. انسان کے اندر جو عقل ہے، حواس 5 ہیں، ان میں کسی چیز کی گرفت میں وہ نہ آئے. نہ زبان سے چکھ کر معلوم ہو کہ میٹھا کڑوا کھٹا ہے، نہ ناک سے سونگھ کر معلوم ہو کہ خوشبو اور بدبو ہے، نہ آنکھ سے دیکھ کر معلوم ہو کہ اس کا رنگ ڈھنگ کیسا ہے، نہ کان سے سن کر معلوم ہو کہ اس میں مٹھاس ہے کہ کرختگی ہے، نہ ہاتھوں سے چھو کر معلوم ہو. یعنی قوت ذائقہ نہیں، قوت شامہ نہیں، قوت باصرہ نہیں، قوت سامعہ نہیں، قوت لامسہ نہیں. ان 5 قوتوں میں وہ گرفت میں نہیں آتا ہے، پھر بھی مان لینا، اس کو غیب کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے تو شہادت ہو گئی، چکھا ہے تو ذائقہ ہو گیا. میں نے چکھ کر دیکھا ہے، چھو کر دیکھا ہے تو ایمان بالغیب کہاں ہوا؟ چھو کر دیکھا ہے تو ہاتھوں سے محسوس کیا آپ نے، اس احساس سے آپ کو یقین پیدا ہو رہا ہے. یہ یقینیات میں محسوسات، زبان سے چکھ کر، ذائقہ، آنکھ سے دیکھ کر، بصارت، ان چیزوں سے آپ نے اگر دیکھا ہے تو آپ نے اپنے حواس پر یقین کیا، اپنی قوت مدرکہ اور 5 پہ آپ نے بھروسہ کیا. ان 5 کی گرفت میں نہ آئے پھر بھی ماننا. فرشتوں کو ماننا بغیر دیکھے، بغیر چھوئے، بغیر چکھے. ہاں، کسی نے دیکھا ہے آج تک؟ فرشتے کو ماننا، روح کو ماننا، جنت کو ماننا، جہنم کو ماننا، ایسے ہی اللہ کے ذات و صفات کو ماننا بغیر دیکھے ہوئے. بندہ کہے گا ہم مانیں کیوں؟ کیسے مانیں ہم؟ بھئی آدمی کو مطمئن کرنے کے لیے ایک تو کہتے ہیں کہ مان لو اور یقین کے ساتھ مان لو، شک نہ ہو اس کے اندر ہو. اتنا یقین کے ساتھ کیسے مان لیں؟ اس کے لیے پورا قرآن آپ کو دعوت دیتا ہے غور و فکر کی. اپنی ذات میں غور کرو، سر سے پاؤں تک، اور کائنات میں غور کرو. 2 جگہ. اپنے جسم میں غور کرو، اللہ کا وجود سمجھ میں آئے گا، اور کائنات میں غور کرو، اس کا بنانے والا سمجھ میں آئے گا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. 25واں پارہ، پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے، وہاں یہ آیت ملے گی آپ کو.
ہم تم کو دکھائیں گے ہماری نشانیاں جن کو دیکھ کر تم پہچان لو گے ہمیں، تمہاری ذات میں دکھائیں گے، تمہارے اطراف تمہارے عالم میں دکھائیں گے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات و صفات کو مان لینا، یہ ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ ایمان اور اسلام دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایمان شروع ہوتا ہے قلب سے اور اسلام شروع ہوتا ہے اعضاء اور جوارح سے۔ اسلام کے معنی اطاعت کرنا، کھڑا ہے یہ اسلام ہے، رکوع میں گیا یہ اسلام ہے، سجدے میں گیا یہ اسلام ہے۔ اسلام کے معنی اطاعت، اعضاء سے کسی کی بات تسلیم کر لینا، اس کو اسلام کہتے ہیں، ظاہری اطاعت۔ اور ایمان کہتے ہیں دل میں یقین۔ تو مبدا ایمان کا قلب ہے اور مبدا اسلام کا ہاتھ اور پیر ہیں، اعضاء اور جوارح ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ تلازم ہے، لازمی ہے دونوں کے ساتھ۔ یعنی قلب سے ایمان چلتا ہے، اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے، اور اسلام اعضاء سے چلتا ہے اور قلب میں اترتا ہے۔ جب دونوں میں توافق ہو جاتا ہے تو یہ بندہ مومن کامل کہلاتا ہے۔ اور قلب میں ایمان ہے، اوپر ظاہر نہیں ہوتا ہے تو یہ فاسق کہلاتا ہے۔ اوپر سے اسلام ظاہر ہے، قلب میں ایمان نہیں ہے تو منافق کہلاتا ہے۔ اور نیچے اندر اوپر دونوں آؤٹ ہے تو کافر کہلاتا ہے۔ اندر قلب میں ایمان ہے اور اس کے اعضاء اس کی گواہی دیتے ہیں تو یہ مومن کامل کہلاتا ہے۔ اس کی تشریح بہت طویل ہے، ہم نے ایک مثال دے کے بتایا۔ آپ کے سامنے ایک درخت زمین پہ لگ گیا، آپ کی آنکھیں بولتی ہیں کہ یہ زمین میں لگ گیا۔ اس کی علامت اور شہادت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پتے ہرے بھرے ہیں، شاخیں اس کی معلوم ہوتا ہے کہ تربتر ہیں، پھول بھی آ رہا ہے، پتا بھی آ رہا ہے۔ یہ علامت ہے کہ زمین میں لگ چکا ہے۔ یہ ایسے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب قلب میں ایمان بیٹھ جاتا ہے تو اس جسم سے، جیسے وہاں ڈالیوں پہ پتے آئے تھے، اس جسم سے اللہ کی اطاعت پیدا ہوتی ہے، نمازیں پیدا ہوتی ہیں، روزہ پیدا ہوتا ہے، حج پیدا ہوتا ہے، ذکر پیدا ہوتا ہے، اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ درخت زمین میں لگا ہی نہیں، خشک ہو گیا، نہ پتے ہیں، نہ پھول ہے، نہ پھل ہے۔ تو جب ایمان قلب میں بس جاتا ہے تو لازمی طور پر بندے کے اعمال میں، اخلاق میں درستگی پیدا ہوتی ہے۔ تو ایمان کا مبدا قلب ہے۔ ایمان شروع ہوتا ہے قلب سے اور اعضاء پہ ختم، اور اسلام شروع ہوتا ہے اعضاء سے اور قلب تک پہنچ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے کہ دونوں کا راستہ شروع ہونے کا الگ ہے، لیکن دونوں آ کر اکٹھا مکمل ہو جاتے۔ اب یہاں سے فرق معلوم کرو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اسلام پہ عمل کرتا ہے، یعنی اعضاء ظاہرہ سے اطاعت کرتا ہے، لیکن قلب میں ایمان اترتا نہیں ہے قیامت تک۔ تو وہ کیا رہ جاتا ہے؟ وہ اوپر سے اسلام دکھاتا رہ جاتا ہے زندگی بھر، دل میں ایمان نہیں اترتا۔ یہ قرآن نے گواہی دی ہے، سورہ حجرات پارہ 26۔ اللہ فرماتے ہیں دیہاتی لوگ آئے، ان دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ہمارے قلب میں یقین آ گیا۔ اللہ نے کہا تمہارے دل میں ابھی ایمان نہیں آیا ہے، تمہارے دل کو میں دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن اسلام تمہارے دل میں بھی داخل نہیں ہوا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ اس کا ترجمہ ہے جو میں نے بتایا۔ ابھی تک ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، تم اسلام میں داخل ہوئے، اسلمنا بول سکتے ہو، آمنا نہیں بول سکتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہت سے لوگ مسلم ہیں لیکن مومن نہیں ہیں، بہت سے لوگ مسلم ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ ہاں، جو مومن ہوتا ہے وہ مسلم ضرور ہوتا ہے۔
ہر مومن مسلم ہوتا ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا. ہم اس کو مثال دیا کرتے ہیں، ہر کوا کالا ہوتا ہے لیکن ہر کالی چیز کوا نہیں ہوتی. ہر کوا کالا ہوتا ہے لیکن ہر کالی چیز کوا نہیں ہوتی. تو ہر مومن مسلم ہوتا ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا ہے. بعض مومن ہوتا ہے، بعض نہیں ہوتا، منافق ہو جاتا. تو ظاہری اطاعت کو دیکھ کر مسلمان ہونے کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے نہیں ہے، یہ ترازو صرف اللہ کے پاس ہے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 علامت بتائی ہیں. یہ 4 علامتیں ہیں، ان کو دیکھ کے تم پہچان سکتے ہو کہ اس کے دل میں ایمان ابھی بسا ہے کہ نہیں بسا ہے. 4 مانے 4. 40 من کن فی، 4 صفتیں جس میں پائی جائیں. کانا منافقا خالصا، وہ منافق ہے پکا. اذا اؤتمن خان واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر واذا حدث كذب. 4 امانت میں خیانت کرے، اور جب عہد کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب جھگڑے کی نوبت آئے تو گالی گلوچ پہ اتر جائے. یہ 4 صفتیں ہیں تو پکا منافق ہے، اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے. نبی کی ترازو ہے یہ. اور اگر اس میں 4 صفتیں نہیں ہیں بلکہ 2 ہی ہیں تو آدھا منافق ہے. 1 ہے تو 1/4 ہے، اور 3 ہے تو 3/4 ہے. یہ سب تقسیم حضور نے بتایا. یہ 4 علامتیں ہیں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں نفاق ہے، ابھی ایمان نہیں آیا. ویسے منافق حضور کے ساتھ جنگوں میں تھے، حضور کے ساتھ نمازوں میں تھے، حضور کی محفل میں تھے، اپنے اسلام کو ظاہر کرتے تھے لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں تھا. ان کی تفصیلی بحث انشاءاللہ سورہ منافقون پر 28 میں وضاحت سے آئے گی. اس کا نام ہی ہے سورہ منافقون. تو اب ایمان کی بحث مکمل کرتا ہوں. اس میں بہت طویل بحثیں ہیں. ہم نے تو بخاری میں اس بحث کو خلاصہ کر کے آپ کو پیش کیا ہے، ورنہ 8 دن چلتی ہے بحث یہ. اب اس میں کیا کیا بحث چلتی ہے میں اس کی ہیڈنگ بولتا ہوں آپ کو، تاکہ ہیڈنگ میں بعد میں دل چاہے تو پوچھ لو. ایمان دل کے یقین کا نام ہے یا اس میں کچھ اور جز ہیں؟ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے، زبان سے اقرار کا نام ہے، اعضاء سے اعمال کا نام ہے. ان تینوں کا مجموعہ ہے، یا صرف دل کی تصدیق ایمان ہے، یا یہ تینوں چیزوں کا مجموعہ ایمان ہے؟ ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے؟ ایمان کے جتنے جز ہیں کیا ہر جز برابر ہے کہ جس کے نہ ہونے سے ایمان نہ ہو، یا کوئی جز ایسا ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہے اور بقیہ 2 جز ایسے ہیں جس کا ہونا نہ ہونا دونوں کافی ہے؟ کتنی بحث کیا میں نے؟ یہ 8 دن چلتی ہے. پھر جو کہتے ہیں ایمان مرکب ہے ان کی 8 آیتیں دلیل میں ہیں، اور جو کہتے ہیں ایمان بسیط ہے صرف دل کے یقین کا نام ہے ان کی 18 آیتیں ہیں. ان 18 آیتوں کو پیش کیا تو 2 ہفتہ چلتا کم سے کم. مگر یہ عوام کے لیے کافی نہیں ہے. عوام کے واسطے اتنا کافی ہے کہ ایمان کا مبدا قلب ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر ایمان ہے تو اعمال ظاہر ہوتے ہیں، بس یہ کافی ہے. اب دل سے اپنے فیصلہ کر کے پوچھے کہ دل میں یقین ہے یا شک. شک اور یقین دونوں جمع نہیں ہو سکتے. تو اس کتاب میں ایمان لانے کا شرط رکھا اللہ نے. پہلی شرط ہے ہدایت متقی کے لیے کہ وہ بغیر دیکھے یقین کرے. بغیر دیکھی چیزوں پر بندے کو یقین کرنا پڑتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اس کے واسطے اتنی بحث کافی ہے. نمبر 2، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں. نماز کا قیام کیا ہے؟ جب دل چاہا پڑھ لیا، جب چاہا نہیں پڑھا، نہیں. نماز کے قیام کی اہم شرط یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر مرنے کے دن تک ہر 5 نمازوں کو پڑھتا رہے.
جماعت سے پڑھنا زیادہ عمدہ ہے، وقت پر پڑھنا قضا کرنے سے عمدہ ہے، قضا ہو جائے تو تاخیر کرنے سے جلدی پڑھنا عمدہ ہے۔ نمازیں اللہ کا حق ہیں، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کا حق معاف کر دے، اللہ ہی معاف کریں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے توبہ کرنے سے نماز معاف نہیں ہوگی، نماز کا کفارہ تو نماز ہی سے ادا ہوتا، لا کفارۃ لہا الا ذاک۔ لہذا اس دھوکے میں نہ آئے کہ توبہ کرنے کے معاف ہو جائے گی، نماز تو نماز پڑھنے سے ہی ساقط ہوگی۔ یہ جو فرض آپ کے ذمہ ہے اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کا فرض ہم اور تم کیسے معاف کر سکتے؟ دنیا کا کوئی انسان کیسے معاف کر سکتا ہے؟ جب نبی نے نمازیں قضا کی ہیں تو ہم تم کدھر ہیں؟ غزوہ خندق میں حضور نے 3 نمازیں قضا کی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کو بھی توبہ سے معاف نہیں ہوتی، قضا کرنا ہی ہے۔ اب کوئی کہے کہ 3 تک قضا کر سکتے، 8 ہو گئی تو قضا نہیں کر سکتے، یہ اجتہاد ہے اور بے عقلی کی بات ہے۔ کون سی حدیث اور کون سی آیت ہے کہ 3 تک قضا کر سکتے اور 8 ہو گئی تو قضا نہیں کر سکتے، معاف ہو گئی؟ کوئی روایت نہیں، کوئی حدیث نہیں۔ یہ ایسی بات ہے، ایسی منطق ہے کہ بے علم کے لوگ اجتہاد کرنے بیٹھ گئے۔ ہاں، علم کے بغیر دعوی اجتہاد، مجتہدین کا انکار اور دعوی اجتہاد، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب یہ ہے نماز کو پابندی سے پڑھیں، جماعت سے پڑھیں، جماعت چھوٹ جائے تو تنہا پڑھیں، وقت میں پڑھیں، وقت نکل جائے تو قضا کریں، اور جب یاد آ جائے فوراً پڑھیں، دیر نہ کریں۔ بعد میں پڑھیں گے لتی چلی گئی، معلوم ہوا فرشتہ آ گیا اور آ گئی، اللہ سوال کریں گے یہ میرا حق تھا، تم نے اس کو ادا نہیں کیا۔ نماز کامل نکلے گی تو سارے اعمال کامل نکلیں گے، اس کا مطلب یہی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ عبادات میں، بدنی عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اس کا ذکر آیا، اور مالی عبادات کو مطلق کر دیا مما سے۔ مما مانے جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ شرط نہیں لگایا ہے کہ صاحب نصاب ہو جائے گا تب تک انتظار کرے گا، جب تک زندگی کے سارے کام نہیں کر لے گا تب تک خرچ نہیں کرے گا، نہیں۔ مما کا ترجمہ جو کچھ ہم نے دیا ہے۔ ایک کھجور دیا ہے تو آدھی خیرات، یہ صحابہ کرتے تھے۔ ایک دن کی مزدوری 3.5 سیر جو ہے تو اس میں سے آدھا خیرات۔ صحابہ میں سے بعض نے اپنے پیٹھ پر بوریاں لاد کے مزدوری کر کے شام میں آدھا خیرات کیا۔ سورۃ توبہ میں یہ بحث آئے گی انشاءاللہ۔ معلوم کیا ہوا؟ صاحب نصاب کی شرط لگانا وہ تو زکوٰۃ کے لیے ہے جو فرض ہو جائے گی آپ کے ذمہ۔ یہ کس لیے شرط ہے؟ یہ تقوی حاصل کرنے کی شرط ہے۔ ایک ہے نصاب کے بعد 2.5% دینا، وہ فرض ہے، وہ فرض کو ادا کرنے کے لیے شرط ہے۔ 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی، سال گزرنے کی شرط ہو، وہ نہ دیں گے تو جہنم کی وعید ہے سیدھا سیدھا۔ یہ جو ہے جو کچھ بھی ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرنا، یہ تقوی کو حاصل کرنے کی شرط ہے، متقی بننے کی شرط ہے۔ اور دونوں میں بڑا فرق ہے، جیسے فرض نماز اور نفل نماز۔ نفل نماز آپ کے درجات کو بڑھانے کے لیے ہے، لیکن فرض نماز آپ کے ذمہ واجب ہے، ادا نہیں کریں گے تو باز پرس ہوگی۔ تو زکوٰۃ واجبہ الگ چیز ہے، یہ وہ خرچ ہے جو تقوی کے حصول میں معاون ہے۔ تو 3 صفتیں ہو گئی۔ نمبر 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے یعنی تورات، انجیل، زبور۔ یہاں پر تھوڑا سا سوچ کے آپ ایک باریک سا فرق محسوس کریں گے۔ جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان کہ وہ اللہ کی طرف سے تھیں اور حق پر تھیں، اور اب جو کتاب نازل ہے اس پر بھی ایمان، لیکن واجب العمل یہ قرآن ہے،
اس قرآن نے سابقہ کتابوں کو کینسل کر دیا ہے، عمل کے اعتبار سے منسوخ کر دیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد جو کتابیں آئیں گی ان پر بھی ایمان۔ پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں اس قسم کے انداز ہیں، دسیوں آیتیں ملیں گی سابقہ کتابوں پر ایمان کا ذکر ہے، قرآن کے بعد کسی کتاب کے آنے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب کوئی کتاب نہیں ہے اور کوئی صاحب کتاب نہیں اور کوئی نبی اور رسول نہیں۔ پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی آیا ہے من قبل کے الفاظ آئے، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے۔ کذالک ما انزلنا الیک والی الذین من قبلک، آپ سے پہلے، آپ کے بعد نہ نزول کا ذکر، نہ کتاب کا ذکر، نہ نبی کا ذکر۔ یہ عدم ذکر ہی کافی تھا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن 30 نبی جھوٹے پیدا ہوں گے، یہ حضور کی پیشین گوئی ہے۔ 2 تو حضور کے صحابہ ہی نے نمٹ لیا تھا، مسیلمہ کذاب سے، اسود انسی سے، لیکن 30 میں سے وہ 2 وہاں ظاہر ہوئے تھے، باقی قیامت تک 30 نبی پیدا ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ یہ حضور کا اعلان اور قرآن کریم کی صریح آیتیں، جسے معلوم ہوتا ہے کہ یہی کتاب قیامت تک رہے گی اور اب کوئی کتاب نہیں، اب کوئی نبی نہیں۔ اس طرح سے اس کتاب پر ایمان لانا ہے، سابقہ کتابوں کو اس طرح سے ماننا ہے کہ وہ سچ تھی، حق تھی، لیکن اب قرآن نے ان پر عمل کرنے کو کینسل کر دیا اور منسوخ کر دیا ہے۔ واجب العمل صرف قرآن رہ گیا۔ آخری صفت ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا یؤمنون، وبالآخرۃ ہم یؤمنون نہیں کہا، کیا فرمایا؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یقین کے معنی یقین، یقین کہتے ہیں، یقین شک کی ضد ہے، اور ایمان کی ضد کیا آتی ہے؟ کذب۔ تصدیق ہے تو ایمان اور انکار ہے تو کذب۔ اللہ نے یہاں پر یوقنون کا حق واضح کر دیا کہ آخرت کا یقین ہو۔ یقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی شک اور تردد کی گنجائش نہ ہو۔ یہ 5واں جو مرحلہ ہے، آخری، آخرت پر یقین، بیشتر لوگوں کا مسئلہ یہاں آ کے پیچیدہ ہے۔ دنیا کا کوئی قانون اس یقین کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ کسی بندے کا آخرت پر یقین ہے، یعنی مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں گا، قبروں سے اٹھایا جاؤں گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، داہنے ہاتھ میں آیا تو جنت ملے گی اور بائیں ہاتھ میں آیا تو جہنم ملے گا، پل صراط حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، یہ تمام چیزوں کا یقین، یہ ہے آخرت۔ سب کا جو ہوگا میرا بھی وہی ہوگا، یہ یقین نہیں ہے۔ سب جہاں جا رہے ہیں وہیں ہم بھی جا رہے ہیں، یہ یقین نہیں ہے۔ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما تقول لهذا الرجل الذي بعث فيكم، تمہارا کیا خیال ہے اس ذات کے بارے میں جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ تو جو آپ کی اتباع کرتا رہے گا وہ سمجھ جائے گا ھذا نبینا، کہے گا ھذا نبینا، یہ ہمارے نبی ہیں۔ لیکن جو آدمی اطاعت نہیں کرتا تھا، شک میں تھا، وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں وہی کہتا رہا جو لوگ کہتے رہے، مجھے نہیں معلوم صحیح کیا ہے۔ تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمیں مطلب نہیں ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ابھی منزل نہیں ہے، دنیا میں پوری دنیا قبضہ کر لو، ایک ملک نہیں سارے ملکوں پہ قبضہ کر لو، مگر ٹھکانہ یہ نہیں بن سکتا، یہ مسافر خانہ ہے، یہ منزل نہیں ہے، سفرگاہ ہے، گزرگاہ ہے۔ اس منزل پر ہم ابھی ہیں کہ ابھی اس کے بعد سفر جاری ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھے وہ بھی ابتدا نہیں تھی، باپ کی صلب میں تھے وہ بھی ابتدا نہیں تھی، زمین کے ذروں میں تھے وہ بھی ابتدا نہیں تھی، آدم کی صلب میں تھے وہ بھی ابتدا نہیں تھی۔ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے انسانوں کے نفس کو، اس کی روح کو
پہلے سے تیار کر دیا تھا. وہ آدم کی صلب میں منتقل کیا, آبا و اجداد کی صلب سے ہوتے ہوئے, ماؤں کے رحم سے منتقل ہوتے ہوئے آج کروڑوں پیدا ہوتے گئے اور مرتے گئے. اس زمین پر, اس کی پیٹھ پہ آج ہم موجود ہیں اور کل اس کے پیٹ میں ہوں گے. اس کے بعد اللہ کی آواز پر نکل کے باہر آئیں گے, نام اعمال پیش کیا جائے گا, تولا جائے گا, دائمی جنت ہوگی یا دائمی جہنم ہوگی. اس طرح سے اس کو بھی تفصیل ماننا اور شک نہیں, یقین کے ساتھ جاننا, یہ آخرت ہے. جس کو اپنے حساب کا یقین ہو وہ معاملے میں گڑبڑ نہیں کرے گا. جس کو مرنے کا یقین ہو وہ بے تکا ہنسے گا نہیں. جس کو قبر کا یقین ہو وہ لوگوں کا مذاق نہیں اڑائے گا. جس کو اپنے اعمال کی فکر ہو وہ دوسروں پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. انگلیاں کب اٹھاتا ہے آدمی؟ جب خود سے غافل ہو. پاک اور صاف ذات صرف اللہ کی ہے. انبیاء معصوم ہیں, صحابہ محفوظ ہیں, بقیہ ساری کائنات ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے تم میں سے کوئی شخص اس قابل نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو پکڑنا چاہیں تو وہ بچ جائے. کوئی فرد قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے ہیں اس میں کوئی معصوم نہیں. معصوم انبیاء ہیں اور صحابہ محفوظ ہیں اور فرشتوں میں خطا کرنے کی طاقت نہیں ہے. بقیہ سارے انسان, زمین پر چلنے والا ہر فرد بشر, اللہ فرماتے ہیں اگر ہم پکڑنا چاہیں تو زمین پر ایک نہیں بچے گا. سورہ سبا کی آخری آیت ہے. یہی مضمون سورہ نحل کا بھی ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. تو آخرت کا یقین اگر پیدا ہو جائے تو آدمی اپنے اعمال کی فکر کرے گا, دوسروں کی فکر نہیں کرے گا. دوسروں پر ہنسنا, دوسروں کا مذاق کرنا, دوسروں کا طنز کرنا, دوسروں کو حقیر سمجھنا, یہ سب اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا ہے. ورنہ ہنسنے کی فرصت ہے, جو وقت آپ کو ملا ہے یہ غنیمت ہے. ایک صحابی کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے, بخاری میں روایت کتاب العلم میں ہے, میرے گردن پہ تلوار رکھی ہے سمسامہ, اور مجھے اتنا وقت مل جائے کہ میں زبان سے ایک کلمہ علم کا نکال کر پہنچا سکتا ہوں, تو میں تلوار سے گردن کٹنے کا انتظار نہیں کروں گا, ایک کلمہ زبان سے نکال کر پہنچا کے رہوں گا. کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ یہی ہمارا سرمایہ ہے, یہ ہمارا سرمایہ ہے. ہمارا جو وقت گزر جا رہا ہے ہمارا سرمایہ چلا جا رہا ہے, اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ہم کو بھی چارپائی پہ لٹا کر لوگ لے جائیں گے. کہاں لے جائیں گے؟ جہاں بہتوں کو ہم لے کے گئے. جس کندھے پہ ہم نے بہتوں کو پہنچایا ہے ہم کو بھی لوگ اپنے کندھوں پر اسی منزل تک منتقل کرنے والے ہیں. جب وہ وقت آ جائے گا تب محسوس ہوگا کہ ہم نے بہت ٹائم ضائع کیا, مذاق کرنے میں وقت ضائع کیا, ہنسنے میں وقت ضائع کیا. ہم نے اپنے زندگی کے قیمتی اوقات کو یہاں وہاں بیٹھ کر ضائع کر دیا. کاش کہ ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا ہوتا, ایک ایک زندگی کے سانس پر ہم کو اجر مل سکتا تھا. دونوں حسرت کریں گے. مومن بھی حسرت کرے گا کاش اور نیکیاں کی ہوتی, اور کافر کرے گا حسرت کاش کی ایمان لے آئے ہوتے. اسی واسطے اس کا نام یوم الحسرت ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمُ الْحَسْرَةِ, قیامت کا نام یوم الحسرت رکھا اللہ نے. تو اس کا یقین پیدا ہونا آدمی کو ضروری ہے. تو متقی کون؟ جس میں ایمان بالغیب ہو, یعنی بغیر محسوسات کے, بلا حواس خمسہ کے اللہ کو, اللہ کے صفات کو, اللہ کے وعدوں وعیدوں کو, فرشتوں کو, جنت کو, جہنم کو, سب کو مانتا ہو. نمبر 2, نماز قائم کرتا ہو بلوغ سے لے کر مرنے کے دن تک. نمبر 3, جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اللہ کا دیا سمجھ کر اس میں سے خرچ کرتا رہے, میرا ہے مت سمجھے. کیونکہ رزق نہ مانے, جو کچھ ہم نے اس کو دیا ہے. ہم نے دیا ہے کا مطلب تمہارا نہیں ہے, یہ ہماری امانت تمہارے پاس ہے. تو انفاق مال کرتا رہے. اور اس کے بعد جو کتابیں آپ پر نازل ہوئی قرآن, ان پر ایمان لائے کہ یہ سچ ہے, اس میں شک نہیں ہے, یہ ہمارے لیے واجب التعمیل ہے. اور جو سابقہ کتابیں ہیں ان تمام پر ایمان لائے کہ اپنے اپنے اوقات میں سب درست تھیں, اور اپنے آخرت کا حساب کا یقین آئے. بقول حضرت عمر کے فرماتے تھے اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے.
حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا. یہ ہے آخرت. جس بندے کو آخرت کا یقین ہو گیا اس کے اعمال کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی. حساب دہی کا تصور جن میں یہ صفتیں پیدا ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. یہ ہدایت ان کو مل گئی، اور یہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فلاح کی طرف آؤ، یہ فلاح پانے والے ہیں جن میں صفات پا گئے. تو جو بندہ اپنے میں ان صفتوں میں کمی محسوس کرے اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال و اخلاق کو اس کے مطابق کر کے متقی بننے کی کوشش کرے، اور جن میں یہ اعمال پہلے سے موجود ہوں وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہم کو اپنے فضل و کرم سے متقیوں کے اوصاف نصیب فرما چکے ہیں. دعا کر لیجئے.